پاکستان سیکیورٹی فورسز کے لیے سن 2024 مہلک ترین سال رہا۔ سال 2024 میں پاکستان کے لیے پاک فوج کی خدمات کے تناظر میں خوارج دہشت گردوں کے لیے بازی پالیسی کی بدولت رواں سال آپریشنز میں کامیابیاں بھی سیکیورٹی فورسز کو ملی۔ 59,000 آپریشنز کیے گئے، 925 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور 73 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ 14 مطلوب دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو قومی دھارے میں شامل کیا۔ بخاری صاحب، جہاں سیکیورٹی فورسز نے بہت سارے آپریشنز کیے، ایون کامیابیاں بھی حاصل کی خوارج کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، ابھی بھی پاک فوج کوشش کر رہی ہے، 2025 کا سال آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح سے افغانستان والے معاملات ہیں اور دیگر دہشت گردوں کے معاملات ہیں، کیا لگتا ہے آگے جا کے بھی ہماری پاک فوج جو ہے اسی طرح سے کامیاب ہوگی جو آپریشنز کر رہی ہے؟ آپ نے سمنگ اپ تو کر دی 2024 میں کیا ہوا، صرف ایک حوالہ رہ گیا تو وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس سال پاکستان میں 400-450 کے قریب دہشت گردانہ حملے ہوئے، جس میں 700 سیکورٹی کے اہلکار جو تھے وہ شہید ہوئے، انہوں نے بھی جانوں کا نذرانہ دیا۔ سیکورٹی اہلکاروں کو ملا کر مجموعی طور پر 1612 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے ملک کی حفاظت کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود پاک فوج کا حوصلہ وہ بلند ہے کہ وہ پاکستان کو دہشت گردی کے اس فتنے سے نجات دلائیں گی۔ اور سب سے زیادہ فوکس ہمارا دو طرف ہے، ایک تو یہ کہ ہندوستان جو ہے وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرے گا پاکستان کو بلیڈ کرانے کے لیے، اور دوسرا ہے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دوست ملک ہے۔ ہم نے ان کے لیے ہمیشہ خیر کی توقع کی ہے، خیر کی یعنی خواہش کی ہے، اور ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس لیے جو دہشت گرد اس وقت پاکستان افغان بارڈر کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں آگے کارروائیاں کرتے ہیں، ان کو روکنا جو ہے یہ بنیادی طور پر ذمہ داری ہے آرم فورسز کی، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو ہمیشہ نبھایا ہے، چاہے وہ ایسٹرن بارڈر پر تھی، چاہے وہ ویسٹرن بارڈر پر تھی۔ اور وہ ہم توقع نہیں رکھتے، ہمیں موت کی طرح یقین ہے کہ وہ ہمیں چین کی نیند سونے دینے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ملٹی فیسٹڈ پرابلم ہے، اس میں بہت ساری مختلف قسم کی شاخیں ہیں۔ کچھ لوگ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر آ کے آباد ہو گئے ہیں، میرا حوالہ خاص طور سے کے پی کے حساب سے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ علیحدگی پسند سو کالڈ تحریکیں جو ہیں اس کا حصہ بن کے فراری کیمپوں میں یعنی تربیتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان سب کا جو کلا کما ہے یہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر 2024 کو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ معاشی لحاظ سے کس طرح کا رہا، تو ہم نے دیکھا کہ ڈھولتی اور ڈگمگاتی ہوئی معیشت کو ہم نے سنبھلتے ہوئے دیکھا، ایون روپیہ مستحکم ہوا، اسٹاک ایکسچینج سرپلس، زر مبادلہ، ترسیلات اور ٹیکس وصولیاں بھی ہوئیں۔ بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ معاشی لحاظ سے ہم نے کافی زیادہ گرو کیا ہے 2024 میں۔ کیا لگ رہا ہے 2025 جو ہے وہ آگے جا کے اسی طرح سے معاشی استحکام کا سال ہوگا؟ دیکھیے وہ اپنے حکومت جو دعوے کر رہی ہے میں تو نہیں مانتا۔ نہیں مانتے؟ مہنگائی کم نہیں ہوئی آپ کے مطابق؟ میں نے آپ کو یہ سرکاسٹکلی کہا، اس کو ذرا مجھے آگے چلنے دیجیے۔ لیکن انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ آپ مانے یا نہ مانے۔ بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ اٹس ناٹ اے اسمال کمپلیمنٹ، اور دس از ناٹ اے اسمال آبزرویشن آئیدر۔ لیکن یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ جو ہم اینالسٹ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ملک کی اکانومی یہ ہو گئی، بہتر یہ ہو گیا، روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہو گیا، سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے کیا کہا ہے۔ اچھا، بانی پی ٹی آئی نے جرنلسٹوں سے ملاقات میں کہا کہ اس حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے۔ ڈو یو تھنک دس از اے اسمال کمپلیمنٹ؟ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے۔ یہ فیکٹ ہے یا غلط ہے؟ تو اس کے بعد پھر میں یہ سارے دعوے مانتا ہوں کہ سارے ٹھیک ہیں۔ دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو اکانومی کی صورتحال انہیرٹ کی گئی تھی، تلوار لڑک رہی تھی سر کے اوپر ڈیفالٹ کی، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ بالکل۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پر نہیں بلکہ ہو گیا ہے۔ بالکل یہی لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ سے شاید نہیں سنبھل سکے گی۔ پھر کسی نے کہا، خط لکھ دیا کہ ان کو پیسے نہ دینا، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو نہ پیسے دینا۔ اور اس کے لیے انہوں نے یعنی واشنگٹن کے اندر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دفاتر کے سامنے احتجاج کیا۔ یہ ہماری یادداشت میں محفوظ رہنا چاہیے، 2024 کا بتا رہا ہوں نا آپ کو، کہ انہوں نے قرضہ نہ دینا ہے اس قابل نہیں نے۔ اس کے باوجود بھی اگر اکانومی نے سسٹین کیا ہے
اور گرو کیا ہے تو یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ جاتا ہے اس حکومت کو. آپ دیں یا نہ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج ہی جو انہوں نے اڑان پاکستان کا نیا پروگرام لانچ کیا ہے, آپ کے ہاں بہتری آ رہی ہے تو آپ آگے کے خواب دیکھ سکتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس زمینی حقائق ہی آپ کے حق میں نہیں ہے تو آپ کیا خاک جو ہے آگے کی پلاننگ کریں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات, جیسا میں نے کہا, آئی ایم ایف جو ہمیں ڈیفالٹ کی دھمکیاں دے رہا تھا, اس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں اس سے نکالا, اس کے بعد ایک اگلا قرضہ جو ہے وہ منظور کیا, وچ مینس کہ ان جو ہماری اکانومی کی پالیسیز ہیں اس سے لارجلی آئی ایم ایف جو ہے وہ اتفاق کرتا ہے. جی. جو عام آدمی کی زندگی کے اوپر جس سے اثر پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مہنگائی کا بڑھنا کس لیول کے اوپر انہیرٹ کیا تھا, 38%. It has come down to 4.6%. Do you think it's a small achievement? بالکل. ہم نے چونکہ تعریف نہیں کرنی ہوتی اس لیے وہ دوسری بات ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری which was almost zero, اس کا اگر آپ کمپیریٹیو ٹرمز میں دیکھیں آپ تو ملک کے اندر کتنی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. ایف بی آر دیکھیں, ایف بی آر والوں نے فائلر نان فائلر کی جو اصطلاح چلائی, اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. پتہ نہیں وہ ایک فگر جو ہے ایف بی آر نے دیا کہ اتنے نئے لوگ جو ہیں وہ فائلر بن گئے ہیں. اس سے یقینی طور کے اوپر ٹیکس بیس جو ہے وہ انہانس ہوگی. پھر کچھ پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں کہ جو نان فائلر ہیں وہ 800 cc سے بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے, وہ گھر نہیں خرید سکتے. دس آل از ٹو انکریج پیپل ٹو بیکم فائلرس. یہ پالیسی اٹ ہیز آلسو ورکڈ ویری ویل. اچھا بخاری صاحب, 2024 کی پرفارمنس آپ نے گورنمنٹ کی بتائی, روپیہ مستحکم ہو گیا, مہنگائی بھی کم ہوئی اور بھی دیگر چیزوں میں کافی زیادہ گورنمنٹ نے کوشش کی. 2025 آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ مستحکم ہو جائیں گے؟ If this march continues, ٹھیک, اگر یہ اسی طریقے کے اشاریے مثبت ہوتے چلے گئے تو یقینی طور پر ہم ایک اچھے مستقبل کی خواہش کرنے کے بالکل. اگر اس طرح سے اشاریے مثبت رہیں تو آگے جو انٹرسٹ ریٹ تھا اس کو کہاں سے 22% سے اٹھا کے نیچے 14 کے 15% کے اوپر لے آئے ہیں. یہ فیصلے کرنے آسان نہیں ہوتے. 13% پریشر تھا. ہمارے جو انڈسٹریلسٹ تھے, ہمارے جو بزنس مین تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ کم کریں کیونکہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی. جو پرانے قرضے تھے وہ سڈنلی انہانس ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے اقدامات ایسے ہیں کہ ہم یہ نہ کریں تعریف حکومت کیجیے, اگر اس میں ہماری کوئی شان میں فرق پڑتا تو نہ کیجیے, لیکن آپ یہ امید تو رکھ سکتے ہیں نا ایز اے پاکستانی کہ میری شاید بہتری کا سال ہوگا 2025 جو ہے. ہاں, وہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پالیسی میکنگ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو انٹرنیشنلی ہماری کریڈیبلٹی بڑی ہے, چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہے, چاہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے, جس بھی حوالے سے آپ اس کو دیکھ لیں, یا دوست ممالک خاص طور سے سعودی عرب, اس نے آپ دیکھیں $3 بلین کی جو واپسی 1 سال کے لیے مؤخر کر دی ہے. یہ سب کچھ ہمیں بتایا جاتا تھا, میں نام نہیں لوں گا ان کا تھا, وہ انہوں نے جو لال جھنڈی دکھا دی ہے, ان کا گیٹ لاسٹ, ہم آپ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. وہ سارے دعوے جو ہیں غلط ثابت ہو رہے ہیں. پاکستان اکنامکلی از مارچنگ ٹورڈ اے فیوچر جہاں یہ ہم امید رکھ سکتے ہیں. پاکستان نے معاشی لحاظ سے 2024 میں کافی ترقی کی ہے, 2025 بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم کا سال معاشی لحاظ سے ہمارے لیے ہوتا ہے. کیا اشاریے اسی طرح سے مثبت رہتے